نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ عظام، ہونہار طلبہ، معزز حاضرین اور محترم معلمات مدرسۃ البنات و ہونہار طالبات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ختم بخاری کا دن ہم سب کے لیے اور اہل مدرسہ اور طلبہ اور اساتذہ اور معلمات اور طالبات سب کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے اور غم کا دن بھی ہوتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ ایک مشکل سفر اللہ تعالی نے پورا کرا دیا۔ یہ تعلیمی سفر جو شوال میں شروع ہوتا ہے، ختم بخاری کے ساتھ ساتھ رجب میں ختم ہوتا ہے، یہ مشقت کا سفر ہے، مجاہدوں کا سفر ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے اور مجاہدے کرتے ہیں ہمارے طلبہ۔ یہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے یہاں، یہ دور حدیث کے طلبہ، کیا آپ دیکھیں ان کی مشاغل پورے سال کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ سبق میں حاضر ہوتے ہیں، اور تعلیم کے آخری زمانے میں تقریباً آخری سہ ماہی میں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح کو فجر کے بعد سے یہ مشغول ہوتے ہیں پڑھنے میں، وقفہ دوپہر کو تھوڑا سا ہوتا ہے نماز کا اور کھانے تھوڑے سے آرام کا، پھر سبق، پھر عصر سے مغرب تک وقفہ، پھر رات کو مغرب کے بعد 11 اور 12 بجے تک سبق۔ مگر آفرین ہے ہمارے ان طلبہ کی طلب علم پر، ان کے جذبہ علم پر، کہ میں مشاہدہ کرتا تھا ان طلبہ کو سبق کے دوران، شاذ و نادر کبھی کسی طالب علم کے چہرے پر تکان کے آثار نظر آئے، ورنہ ہم اتن متوجہ پایا۔ ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو عالم بعمل بنائے، نور ہدایت بنائے، جہاں جائیں سنت کا نور پھیلانے والے بن جائے۔ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہی حالت ہماری طالبات کی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بھی بڑا مجاہدہ کیا ہے، اور جتنا مجاہدہ ہمارے یہ طلبہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اساتذہ کا مجاہدہ بھی اس سے کم نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹے کا سبق پڑھانے کے لیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ عظام، ہونہار طلبہ، معزز حاضرین اور محترم معلمات مدرسۃ البنات و ہونہار طالبات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ختم بخاری کا دن ہم سب کے لیے اور اہل مدرسہ اور طلبہ اور اساتذہ اور معلمات اور طالبات سب کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے اور غم کا دن بھی ہوتا ہے۔
خوشی ہوتی ہے کہ ایک مشکل سفر اللہ تعالی نے پورا کرا دیا. یہ تعلیمی سفر جو شوال میں شروع ہوتا ہے، ختم بخاری کے ساتھ ساتھ رجب میں ختم ہوتا ہے، یہ مشقت کا سفر ہے، مجاہدوں کا سفر ہے. الحمدللہ ہمارے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے اور مجاہدے کرتے ہیں ہمارے طلبہ. یہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے یہاں، یہ دور حدیث کے طلبہ کہ آپ دیکھیں ان کی مشاغل پورے سال کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ سبق میں حاضر ہوتے ہیں. اور تعلیم کے آخری زمانے میں تقریباً آخری سہ ماہی میں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح کو فجر کے بعد سے یہ مشغول ہوتے ہیں پڑھنے میں. وقفہ دوپہر کو تھوڑا سا ہوتا ہے نماز کا اور کھانے تھوڑے سے آرام کا، پھر سبق، پھر عصر سے مغرب تک وقفہ، پھر رات کو مغرب کے بعد 11 اور 12 بجے تک سبق. مگر آفرین ہے ہمارے ان طلبہ کی طلب علم پر، ان کے جذبہ علم پر، کہ میں مشاہدہ کرتا تھا ان طلبہ کو سبق کے دوران شاذ و نادر کبھی کسی طالب علم کے چہرے پر تکان کے آثار نظر آئے، ورنہ ہم اتن متوجہ پایا. ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں. اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو عالم بعمل بنائے، نور ہدایت بنائے، جہاں جائیں سنت کا نور پھیلانے والے بن جائے. ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہی حالت ہماری طالبات کی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بھی بڑا مجاہدہ کیا ہے، اور جتنا مجاہدہ ہمارے یہ طلبہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اساتذہ کا مجاہدہ بھی اس سے کم نہیں ہوتا. 1 گھنٹے کا سبق پڑھانے کے لیے 2 3 گھنٹے کم از کم تیاری کرتے ہیں یہ حضرات. عام طور سے لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے ملازمت مزدوری تجارت کرنے والوں کا کہ دن میں محنت کر کے رات کو گھر پہ پہنچتے ہیں تو آرام کرتے ہیں. لیکن ہمارے مدرسوں میں رات کا وقت سب سے زیادہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. دن میں سبق پڑھاتے ہیں اساتذہ اور راتوں کو مطالعہ کرتے ہیں، اور کوئی اور بیچ میں کام آ جائے تو بڑا بھاری نظر آتا ہے کہ یہ کام ہمارا بیچ میں آ گیا، مطالعے میں خلل ہو رہا ہے. اگر کوئی خلل پیش آ گیا، اگر فرض کر لیجیے کوئی مشاغل ایسے پیش آ گئے کہ رات کو 11 12 بجے تک مطالعہ شروع نہیں کر سکے، تو 12 بجے فرصت ہوئی تو 12 بجے مطالعہ شروع کرتے. اس سے بحث نہیں ہوتی کہ رات کا 1 بجے گا یا 2 بجیں گے یا رات 3 بج جائیں گے. الحمدللہ یہ مجاہدے کا سفر تھا، اللہ رب العالمین نے پورا کروایا ہے. جائزہ یہ لینا ہے کہ اس سفر کے اندر ہمارے اعمال میں وزن کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا، اور صدق کتنا تھا، شریعت کے مطابقت اور سنت کے مطابقت کتنی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری حدیث میں اور آپ نے آخری باب میں اس طرف توجہ دلا دی ہے. ابھی آپ نے درس بخاری میں اس کی تفصیلات سبق آموز عبرت آموز تفصیلات سنی ہیں. اور یہ ساتھ یہ دن غم کا بھی ہے. یہ ہمارے چہیتے طلبہ جو ہماری اولاد کی طرح ہیں، یہ ہماری پونجی ہیں، ہماری کمائی ہیں، ہماری امیدیں ان سے وابستہ ہیں. ہم نے ان کے ساتھ محنتیں کی ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، صرف سب اساتذہ کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ کرام، ان حضرات کے دلوں سے پوچھو انہوں نے کتنی محنت اور شفقت اور محبت سے ان طلبہ کو اسباق پڑھائے ہیں اور ان کے ساتھ محنت کی ہے. یہ اس لیے کی ہے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گے.
ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. جو خیر یہ پھیلائیں گے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی خیر کا عمل کرے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو مل جاتا ہے جو اس کا ذریعہ بن جائے. تو یہ ساتھ طلبہ جتنا دین پھیلائیں گے دنیا میں، قال اللہ و قال رسول کریں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، امت کی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، دعوت اسلام دیں گے، تعلیم و تعلم کا کام کریں گے. اللہ کی رحمت سے اس امید پر ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور انشاءاللہ اتنا ہی ملے گا جتنا یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ تو اس امید کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ محنت کی ہے. اور یہ طلب اپنے اساتذہ پر الحمدللہ ایک بات یہ ہے، یہ بات صرف ہمارے دینی مدرسوں میں ہے اور کسی اور سرکاری اداروں میں آج کہاں ہے کہ اساتذہ طلبہ پر فدا ہوتے ہیں اور طلبہ اساتذہ پر فدا ہوتے ہیں. ہر ایک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنی جان قربان کر دے اپنے اساتذہ پر، اور اساتذہ کی بھی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سب کچھ ان کو پر قربان کر دیا جائے. یہ تعلق اللہ کے فضل و کرم سے صرف ہمارے انہی دین مدرسوں میں اب رہ گیا ہے. باہر تو تعلیم تجارت بن گئی ہے. پرائیویٹ تعلیم جو ہے عام طور سے باہر یا تو تجارت بن گئی ہے یا کہیں سرکاری اگر تعلیم ہے تو ورنہ تعلیم ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں تعلیم. الحمدللہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے اور طلبہ محنت کر رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں. تو ان کی جدائی کا وقت بھی آ رہا ہے. تو یہ دن اس اعتبار سے بھی غم کا دن ہوتا ہے کہ ہمارے درس کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، روزانہ ہم ان کو دیکھتے تھے، یہ ہمیں دیکھتے تھے. اب یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کون کہاں جائے گا، کب کس کوئی ملے گا. ملتے ہیں اب بھی الحمدللہ کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کے پاس کتاب پڑھی تھی اتنے سال، 16 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، اس وقت کے وہ ملتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو ہر وقت کی روزانہ کی ملاقاتیں ہیں یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے. اس لحاظ سے یہ غم کا دن بھی ہے، یہ خوشی کا دن بھی ہے، غم کا دن بھی ہے. جب بیٹی بیاہتی ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، اس کی رخصتی کا غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. بیک وقت خوشی بھی اور غم بھی. خوشی اس بات کی کہ یہ اپنے گھر میں آباد ہوگی اور اس کو اب نئی زندگی خوشیوں کی ملے گی انشاءاللہ. اور غم اس بات کا ہوگا کہ اب یہ ہمارے پاس مہمان ہو کر آیا کرے گی، اپنے گھر کے طور پر یہاں سے چلی جائے گی، یہاں نہیں رہے گی. غم بھی ہوتا ہے جدائی کا، خوشی بھی ہوتی ہے ان کی خوشیوں کی. اسی طریقے سے ہمیں اپنے ان طلبہ کی آخری دن کی خوشی بھی ہے اور اس بات کا غم بھی ہے کہ ہمارا درس کا سلسلہ ان کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ درس حدیث میں آپ نے بہت اہم باتیں، علمی نکات بھی سنے اور عملی ہدایات بھی آپ کے سامنے بہت اہم آئی. بزرگوں کے اقوال کے ساتھ بھی، ائمہ حدیث کے ارشادات کے ساتھ بھی، احادیث نبویہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی. اس کے بعد کوئی نئی علمی بات کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. البتہ 3 باتیں اپنے طلبہ فارغ التحصیل علماء سے کہنا چاہتا ہوں جو اس سال فارغ التحصیل ہوئے ہیں یا پہلے فارغ التحصیل ہو چکے اور یہاں موجود ہیں. اسی طرح ان طالبات سے کہنا چاہتا ہوں جو اس سال فارغ ہو رہی ہیں کہ آپ حضرات بہت بڑی بھاری ذمہ داریاں لے کر اب فارغ ہو رہے ہیں. اب آپ کے کچھ فرائض منصبی ہیں، آپ وارث انبیاء ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت آپ کو مل رہی ہے اور ملی ہے. یہ بہت بھاری اعزاز بھی ہے
بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اس کی لاج رکھنی ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو اب دستار فضیلت پہنائیں گے، یہ خوشی کی بات بھی ہے، اعزاز بھی ہے، لیکن بہت بڑا امتحان بھی آپ حضرات کا ہے، اور بڑی بھاری ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر آ رہی ہیں۔ دعا بھی ہمیں کرنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت انبیاء کے مطابق۔ 3 باتیں خصوصی طور سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو یہ علم، کتابی علم، نصاب درس نظامی جو 18 سال پر مشتمل ہے، ہمارے دارالعلوم کا نصاب بالکل ابتدا سے لے کر دور حدیث تک، یونیورسٹیوں میں تو 15 سال کی عمر، 15 سال کی تعلیم پر ایم اے کی سند مل جاتی ہے، ہمارے یہاں شہادت العالمی 18 سال کے بعد ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی تعلیم، بڑی محنت سے آپ نے حاصل کی ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ہیں، ان سے ہم نے یہ بات سنی اور شاید کئی مرتبہ سنی۔ وہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے تھے وہ اپنے طلبہ سے، دورے کے طلبہ سے، کہ یہ مت سمجھنا کہ فارغ التحصیل ہو کر تم در دورے سے فارغ ہو کر عالم دین بن گئے۔ عالم دین ابھی نہیں بنے، ابھی عالم دین نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قوت مطالعہ پیدا کر دی ہے۔ پہلے آپ کے اندر قوت مطالعہ ایسی نہیں تھی کہ عربی کی کتابیں، تفسیر کی، حدیث کی، علم کلام کی، فقہ کی، اصول فقہ کی آپ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اب الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا علم آپ کو ملا ہے کہ آپ مطالعہ کر کے بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ قوت مطالعہ پیدا کر دی ہے، اب مطالعے کا وقت شروع ہوا ہے۔ عالم بنو گے اس وقت جب اس کا اپنا علم بڑھاؤ گے۔ یہ علم ایسی نعمت ہے کہ اس پر قناعت نہیں کرنی۔ جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے اپنے آپ کو علم کا پہلے سے زیادہ محتاج سمجھتے رہیں۔ دنیا کی عزت اور مال و دولت پر تو قناعت کرو، لیکن حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کرنا، یہ میری پہلی وصیت ہے اس آج کے اجتماع میں۔ علم قناعت کی چیز نہیں ہے، جتنا بھی حاصل کر لو گے وہ کم ہی تھوڑا ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جتنا بھی علم ملا ہے وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ جتنا بھی ملتا جائے اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہو، جب تک کہ رب زدنی علما، قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ کہاں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما۔ تو علم پر قناعت نہ کی جائے، علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں، درس و تدریس کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، تصنیف و تعلیف کے ذریعے سے، فقہ و فتویٰ کے کام کے ذریعے سے، اس پر قناعت نہ کریں۔ اور اپنے بزرگوں کا عمل بھی ہم نے یہی دیکھا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب مرض وفات تھا تو ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے حوالے سے واقعہ سناتے تھے کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے بتایا کہ ایک رات کے آخری حصے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو فرماتے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی
کہ میں چلا حضرت کے مکان کی دولت خانے کی طرف. حضرت کا دولت خانہ گھر جو تھا وہ دارالعلوم دیوبند کی بستی سے تھوڑا سا کنارے پر تھا, خانقاہ کے محلے میں. ہم نے دیکھا, زیارت کی اس گھر کی الحمدللہ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے مردانہ کمرے میں کچھ روشنی نظر آئی. اس سے اور بھی خطرہ ہوا کہ واقعہ کچھ ہو گیا ہے. وہاں جو پہنچا تو مگر کوئی اور نظر نہ آیا. اجازت طلب کی اندر آنے کی, تو حضرت نے اجازت دے دی. اور میں نے دیکھا یہ کا کیا وقت ہے, تقریباً سحری کا وقت ہے یہ, کہ اور مرض وفات ہے, اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ انتقال ہو گیا ہے. شامی کھولے ہوئے بیٹھے دو زانو, بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لالٹین کے سامنے جھکے ہوئے اس کا مطالعہ فرما رہے تھے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی مزاج پرسی کی تو فرمایا کہ الحمدللہ. تو کہتے ہیں میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ یہ کہ آپ کی طبیعت ایسی ناساز ہے, اتنی کمزور ہے, بہت کمزور ہو رہے تھے. اس آخری رات کے اخیر شب میں ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا آپ کو جو آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا, اور اس کے لیے کتاب کے مطالعے کی ضرورت پیش آئی شامی کی. اور شامی بھی اس ٹائپ پر, چھوٹے ٹائپ پر چھپی ہوئی نسخہ اس زمانے میں مٹیالے کاغذ کا ہوتا تھا. اس کا مطالعہ لالٹین کی روشنی میں دو زانو ہو کر بیٹھے مطالعہ کر رہے. اچھا, عادت یہ تھی ان کی کہ کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تھے, کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتے تھے, کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تھے دو زانو. تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اخیر وقت میں رات کے آپ کو ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا جو آپ کو یاد بھی نہیں تھا, اور اگر تھا کوئی ایسا مسئلہ تو ہم غلام موجود تھے, ہمیں خدمت آپ حکم دے دیتے, ہم کتابیں نکال کر آپ کو بتا دیتے. تو فرماتے ہیں حضرت میں بھول پن بہت تھا, تو میری طرف اٹھایا سر اور فرمایا کہ بھئی یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے. مطالعے کا شوق و ذوق یہ بھی ایک بیماری, چھٹتی نہیں, چین نہیں آتا کتاب کے بغیر. تو بھائی ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں بزرگان دیوبند کے, ان کا ایک سبق یہ ہے کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کرو, اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہو. اور بھائی دوسرا سبق جو اپنے بزرگان دیوبند کا ہے اور صفے سے چلا آ رہا ہے, وہ وہی ہے جو ابھی درس حدیث میں بھی آپ سن رہے تھے. قرآن کریم کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر معرف القرآن میں فرمایا کہ یہ کلمہ حصر ہے انما, اس کی لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ سے کی خشیت صرف علماء کے اندر ہوتی ہے, غیر علماء میں نہیں ہوتی. ظاہری معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ صرف علماء میں خشیت ہوتی ہے, غیر علماء میں خشیت نہیں ہوتی. خدا کا خوف نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. لیکن ائمہ تفسیر کے حوالے سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فرمایا کہ لفظ انما جس طرح حصر کے لیے آتا ہے, اسی طریقے سے کسی کی کوئی خصوصیت اور خاصیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں یہ خصوصیت اور خاصیت بیان کرنے ہی کے لیے آیا ہے. اور مطلب کیا ہے کہ علماء اللہ تعالی سے ڈرتے ہی ہیں. یہ نہیں علماء ہی ڈرتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی ہیں. علماء کے دل میں خشیت ہوتی ہی ہے. جو عالم بھی ہوگا اس کے دل میں خشیت ضرور ہوگی.
اور اگر خشیت نہیں ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ عالم ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ لیس العلم بکثرت الحدیث وانما العلم بکثرت الخشیہ، حدیثیں زیادہ یاد رکھنے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ خشیت ہے اس کثرت خشیت علم ہے۔ جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے اس کے دل میں اس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس خشیت میں کمی ہے اتنی اس کے پاس علم میں کمی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل فرمایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ فرمایا کہ من لم یخشى فلیس بعالم، جو ڈرتا نہیں اللہ کی خشیت جس کے دل میں نہیں ہے وہ عالم دین نہیں، عالم نہیں ہے۔ وہ کتابوں کا مترجم ہے، ترجمہ کر لے گا، لفظی ترجمہ کر لے گا، لیکن جو خشیت جو علم کا نور ہے اور روح علم کی ہے وہ خشیت کے جس کے پاس نہیں ہے، یہ علامت اس بات کی اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو بھائی دوسری بات یہ ہے کہ خشیت اللہ کا خوف ہو، جس کا حاصل ہے تقوی، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اور تقوی ہو، گناہوں سے بچے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں اہتمام ہو، نمونہ بنے۔ علماء جو ہوتے ہیں وارثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، علماء کا علم، علماء کا عمل دیکھ کر لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اچھی باتیں دیکھیں گے وہ اچھی باتیں سیکھیں گے، خدا نخواستہ کوئی بری بات دیکھیں گے تو بری باتیں سیکھیں گے۔ تو آپ حضرات کو ایک ایسا نمونہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو یہ خطاب میں اپنے نفس سے بھی کر رہا ہوں، اور اگر بھائی میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی کمزوری کسی عمل میں ہے تو اس کو ظاہر نہ کرو تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ظاہر کو ایسا ہی اچھا کر دی جیسے باطن کو بھی ایسے اچھا کر دی جیسے آپ نے ہمارے ظاہر کو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کی خشیت اور اخلاص اور تقوی کا اہتمام ہو، اور یہ بات آپ بار بار درس کے دوران سنتے رہے ہم سب اساتذہ سے کہ یہ بات خشیت پیدا نہیں ہوتی، اخلاص میں کمال پیدا نہیں ہوتا، باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، اخلاق باطن کے جو اخلاق ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کسی مربی کے سپرد اپنے آپ کو نہ کر دیا جائے۔ اپنے باطنی اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی تیسری بات، یہ پہلی نصیحت اس بات کی کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہمیں جب والد صاحب ہم دور حدیث سے فارغ ہوئے، ہم 4-5-6 آدمیوں کی جماعت تھی، تو پہلی مرتبہ تخصص فی الافتاء والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم میں شروع کیا وہ ہماری جماعت سے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے تخصص ہوتا ہی نہیں تھا اور خود کراتے تھے، اور تقریباً کوئی دن مشکل سے خالی جاتا ہوگا جب وہ یہ نہیں فرماتے تھے شروع میں کہ دیکھو تم نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، علم باطن ابھی باقی ہے، فقہ ظاہر تم کو مل گیا ہے، فقہ باطن ابھی باقی ہے۔ اعمال ظاہرہ کے احکام پڑھ لیا آپ نے دلائل تفصیلیہ کے ساتھ، جس کو فقہ متاخرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، لیکن باطن کی اصلاح، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، بخل نہ ہو، سخاوت ہو، کنجوسی نہ ہو، اور باطنی اخلاق ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، بے خوفی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تقویٰ ہو، یہ باطنی اخلاق ہیں۔ جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی نجات نہیں ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابھی تمہارا علم ادھورا ہے، ادھورا علم ہے، بلکہ ایمان ادھورا ہے، اسلام ادھورا ہے، ایمان کامل ادھورا ہے، کیونکہ اعمال جس طریقے سے اعمال ظاہرہ بہت سارے حرام اور بہت سارے فرائض و واجبات ہیں، بہت سارے حرام ہیں، اسی طریقے سے باطنی اعمال، دل کے اعمال، تواضع ایک درجے میں واجب ہے، تکبر حرام ہے۔ حدیث میں آیا کہ
من کان فی قلبی لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. اور یہ کبر دل کا مرض ہے، دل کا رذیلہ ہے. تو جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہوگی تو علم بھی پورا نہیں ہے، دین بھی پورا نہیں ہے. اس بات سے اپنے آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو دوسری نصیحت یہ ہے، پہلی نصیحت یہ کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، بڑھانے کی کوشش کریں. دوسرے یہ کہ اپنی باطن کی اصلاح کے لیے پوری طرح توجہ کریں. فقہ ظاہر اللہ نے آپ کو دے دیا، فقہ باطن عطا فرمائے، وہ آپ کے کسی بزرگ کی صحبت کو اختیار کرے اور تربیت حاصل کرے. اور تیسری نصیحت بھائی یہ ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو، کہ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، مسجد جھگڑے ہیں، قریہ جھگڑے ہیں، ملکوں میں جھگڑے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں جہاں کہیں بھی قتل ہو رہے ہیں وہاں قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے. یہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے. یہ اس وقت بہت بڑا ابتلا ہے پوری امت کے اوپر، اور اس سلسلے میں علماء پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور وہ یہ کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ یا افتراق کے آثار ظاہر ہوں. یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن میں آپ کو اتنی بات کہتا ہوں، اپنے والد صاحب ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں. میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں، دیوبند کے رہنے والے ہیں. ہماری ولادت دیوبند میں ہوئی ہے. ہمارا پیدائشی وطن دیوبند ہے. ہمارے آباء و اجداد کا پیدائشی وطن دیوبند تھا. صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد دیوبند میں رہنے والے تھے. جب پاکستان بنا ہے تو میری عمر، جب پاکستان ہجرت کر کے ہم آئے سن 48 میں، پاکستان بننے کے چند مہینے بعد، تو میری عمر کا 12واں سال چل رہا تھا. اور میں دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم ہوں. میں نے 15 پارے دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے تھے. تو جب پاکستان ہم آ گئے تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا محمد رفیع دیوبندی. اور شوق ہوتا ہے لڑکپن میں تو لیٹر ہیڈ بھی چھپوا لیا تھا. اپنے دوستوں کو دیوبندی لکھا کرتے تھے خط، محمد رفیع دیوبندی کے نام سے لیٹر ہیڈ چھپوا رکھا تھا. تو طالب علم کے زمانے میں اچھا لمبے لمبے خطوط لکھا کرتے تھے. ابوالکلام آزاد صاحب کی نقالی میں، غبار خاطر کی نقالی میں، اور لیٹر ہیڈ وہ استعمال ہوتے تھے محمد رفیع دیوبندی. طالب علم کے زمانے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن جب دارالعلوم میں استاد مقرر کیا، درس اسباق میرے ثبت کیے، تو فرمایا کہ بھائی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو. مجھے منع کیا، حالانکہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، دیوبند کا سابق طالب علم ہوں. فرمایا کہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے فرقواریت کی بو آتی ہے، فرقواریت کی بو آتی ہے. آج یہ لفظ ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی. خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں، مسلمان بنیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب. انہوں نے المہند علی المفند، جو ہمارے بزرگان دیوبند کی کا ایک کتابچہ ہے، اور اس میں ان کے عقائد لکھے گئے ہیں، بزرگوں نے عقائد لکھے ہیں، تو اس کو ذرا خاص انداز میں ترتیب سے مرتب کیا ایک کتابچے میں، اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند. عقائد علماء دیوبند. اور والد صاحب کے ساتھ پاس پیش کیا کہ آپ تقریر لکھ دیجئے. والد صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا نام صحیح نہیں لکھا. دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے. اہل سنت والجماعت ہے وہ دیوبندی ہے، وہ مسلک دیوبند ہے، اور مسلک دیوبندی اہل سنت والجماعت ہے. دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے. اس کا نام یہ مت رکھو عقائد علماء دیوبند، بلکہ یہ رکھو عقائد علماء اہل سنت والجماعت. چنانچہ اسی نام سے وہ کتاب چھپی ہے. تو یہاں تک اہتمام کیا ہمارے بزرگوں نے کہ فرقہ واریت کے الفاظ کی شائبہ تک نہ آئے.
اور آج ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے. تو بھائی آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ پھر قبالیت کو بھی پاس نہ آنے دیں، بلکہ جو کچھ افتراق مسلمانوں میں کہیں نظر آئے ان کو جوڑنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. یہ کام ہمارے علماء جتنا انداز میں کر سکتے ہیں دوسرے اتنے انداز میں نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو 3 نصیحتیں ہیں. ایک یہ کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، دوسرے یہ کہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اپنی پوری بھرپور توجہ سے اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کریں، باطنی اخلاق کی، اور تیسرے یہ کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ایسا کوئی کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مسلمانوں میں ادنا بھی پھوٹ پڑنے کا دور دور بھی شائبہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے بھائی، اللہ تعالی قبول فرمائے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا. اللهم ربنا أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن
ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء العمر وأرذل العمر. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ، آج ختم بخاری آپ کے محبوب بندے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آخری درس ہوا ہے. یا اللہ، اس درس کی برکت سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے اس اجتماع میں جو لوگ جو آپ کے نیک بندے موجود ہیں، ان کے صدقے اور طفیل میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہماری تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها ويسرتها يا ارحم الراحمین الا قضیتها ويسرتها يا ارحم الراحمین ولا تدع بنا مرضا ولا وجعا الا شفيتنا منه بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے جو طلباء اور طالبات اس سال فارغ التحصیل ہوئی ہیں درس نظامی سے، یا اللہ ان کے علم و عمل میں عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرما. یا اللہ ان کو وارثان انبیاء میں شامل فرما لے. یا اللہ ان کو صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کا امین بنا دیجئے اور ان کا نمونہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی جو اخلاق و کردار صحابہ کرام کے نمونوں کی طرح تھے، یا اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو عطا فرما دیجئے. ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا، جو تقوی تھا، اخلاص تھا، ان کی برکات تھی، یا اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک تمام اعمال میں، تمام اقوال میں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال دیجئے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال دیجئے. یا اللہ سنت کے سانچے میں ڈال دیجئے. ہماری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈال دیجئے. ہماری پوری زندگی یا اللہ سنت کا نمونہ بنا دیجئے. یا اللہ ہماری پوری زندگی سنت کا نمونہ بنا دیجئے. یا اللہ جس طرح آپ نے ہمارے بزرگوں کو سنت کا نمونہ بنایا تھا، جس طرح ہمارے اکابر بزرگوں کو سنت کا نمونہ بنایا تھا، ایسے ہی اکابر بزرگوں کی طرح یا اللہ ہمیں بھی سنت کا نمونہ بنا دیجئے. ہمارے فارغ التحصیل تمام ان طلبہ کو اور ہم سب کو ایسا نمونہ بنا دیجئے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو سنت کی تعلیم ملے، ہمیں دیکھ کر سمجھے کہ سنت کیا چیز ہے. یا اللہ ہمیں ایسا ہی صبر عطا فرما، ایسا ہی شکر عطا فرما، ایسا ہی تقوی عطا فرما، ایسا ہی علم عطا فرما، ایسی ہی معرفت عطا فرما، ایسی ہی خشیت عطا فرما بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے ٹیلی فونوں پر بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، پرچے بھی بہت بھیجے ہیں، اور ہمیشہ لوگ دعاؤں کے لیے درخواستیں بھی کرتے ہیں، فرمائشیں بھی فرماتے ہیں. یا اللہ آپ کو ان سب کی مرادیں اور حاجتیں معلوم ہیں. یا اللہ ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، آسانی سے پوری فرما دیجئے، عزت کے ساتھ پوری فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، آسانی سے پوری فرما دیجئے، عزت کے ساتھ پوری فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام متعلقین کی بھی
تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، آسانی سے پوری فرما دیجیے، عزت کے ساتھ پوری فرما دیجیے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ اللہم منزول بک کل حاجہ، یا اللہ ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری فرما دیجیے، آسانی سے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کی عزتیں عطا فرما، لا زوال عزتیں عطا فرما، لا زوال راحتیں عطا فرما، لا زوال خوشیاں عطا فرما، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والوں کے زمروں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں، پھر قواریت کی بنیاد پر جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، یا اللہ دشمنان اسلام کی ان سازشوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانان عالم کی مدد فرما، ان کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے نجات عطا فرما دیجیے، ان کے فتنوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت پر اس وقت نرغہ ہے دشمنان اسلام کا، وہ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑوا کر اپنے ناپاک مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ یا اللہ مسلمانوں کو بھی سمجھ عطا فرما تاکہ وہ ان مکر و فریب کی باتوں کو سمجھ سکیں اور دشمنان اسلام کی خواہشوں کو پورا نہ ہونے دیں اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائیں۔ یا اللہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے جو نوجوان جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان کو دین اسلام کے متعلق جذبات تو عطا فرما، لیکن ان کو شریعت اور سنت کا تابع رکھ دیجیے۔ یا اللہ ان کو پابند کیجیے شریعت اور سنت کا، ان کے دینی جذبات کو شریعت اور سنت کا تابع بنا دیجیے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی آپ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما، لیکن یا اللہ دہشت گردوں کا کہ نجات سے ہم کو نجات عطا فرما، ان کے شر سے نجات عطا فرما، ان کی قسمت میں اگر خیر نہیں ہے، یا اللہ دہشت گردوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اگر ان کی قسمت میں توبہ کی توفیق نہیں ہے، توبہ کی قبولیت نہیں ہے، تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجیے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یہ دہشت گرد اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جہاد کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مجاہدین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان دہشت گردوں کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دہشت گرد دشمنان اسلام کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان دہشت گردوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، ان کو تباہ کو برباد کر دیجیے، جو اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یہاں کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما، اور جو لوگ قوتیں پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، جو پاکستان میں امن و امان کے لیے کوشش کر رہی ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سے جس طرح دعا کے لیے لکھا ہے، ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مدرسوں سے جو طالبات فارغ و تحصیل ہو رہی ہیں، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اور جو فارغ نہیں ہو رہی اور زیر تعلیم ہیں، یا اللہ ان کو بھی صاحب نصیب کرنا، ان کو بھی علم نافع عطا فرما، ان کو پکا مسلم خاتون بنا، مسلم خاتون کا نمونہ بنا، ہم سب کو یا اللہ مسلمانوں کا نمونہ بنا دیجیے، مردوں کا نمونہ بنا، عورتوں کو مسلم خاتون کا نمونہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم نے پڑھی اور پڑھائی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ورحمة الله وبركاته.